بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ یہ سورہ بقرہ کی 282 آیت ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، مگر ہر لمبی آیت میں وقفے ہوتے ہیں، اس لیے پوری آیت ایک سانس میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وقفے وقفے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے قبل سبق میں سود کی حرمت اور اس کے متعلق احکام بیان ہوئے تھے۔ مذکورہ سبق میں ادھار خرید و فروخت کے سلسلے میں اہم ہدایات دی گئی ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ تمام معاملات صفائی کے ساتھ ہوں۔ اگر کوئی ادھار کسی کی ذمہ واجب ہو رہا تو اسے تحریر لکھ لینی چاہیے، لکھوا لینی چاہیے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لون یعنی سودی قرض دینے والے دستاویز لکھایا کرتے تھے۔ اس آیت میں 3 مضمون ہیں: دستاویز لکھنے کا حکم، اس کے فوائد اور متعلقہ مسائل اور نصائح، اور دستاویز لکھنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: دستاویز لکھنے والا، دستاویز لکھوانے والا اور دستاویز پر گواہیاں۔ پہلے یہ بھی سمجھ لے دستاویز کس کو کہتے ہیں۔ دستاویز وہ تحریری ثبوت جس سے اپنا حق ثابت کر سکیں۔ پھر دستاویز لکھنے کے بھی 3 فائدے بیان کیے گئے ہیں، پھر اسی طرح 3 مسائل اور 3 نصیحتیں بھی ذکر ہوئی ہیں۔ آیت کریمہ کے ترجمہ سے پہلے مختصر دستاویز کی تفصیل سمجھ لیں۔ نمبر 1، دستاویز لکھنے کا حکم۔ جب کوئی بڑا قرض دیا جائے اور آئندہ کسی مدت میں واپسی کا وعدہ ہو، یا کوئی ادھار سودا کیا جائے اور قیمت کی ادائیگی کے لیے کوئی مدت مقرر ہو، تو ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ معاملہ آئندہ مدت کے لیے ہوا ہے اور اس میں بھول چوک کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے اس کی لکھت پڑھت ہو جانی چاہیے تاکہ وقت پر یہ تحریر کام آ جائے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ باقاعدہ اسٹامپ پر دستاویز لکھ لی جائے، جس میں مقررہ مدت کا ذکر، فریقین کے واضح نام اور معاملہ کی تفصیل ہو، اور اس پر گواہیاں بھی ثبت کی جائیں تاکہ بات پکی ہو جائے۔ دوسری بات، دستاویز کون لکھے؟ کاتب یعنی دستاویز لکھنے کا ماہر لکھے۔ دستاویز ہر شخص نہیں لکھ سکتا، اس کی خاص اصطلاحات اور خاص اسلوب ہوتا ہے، اس لیے دستاویز کسی ماہر سے لکھوائی جائے، جیسے آج کل وکیل وغیرہ اس کام کے لیے ہوتے ہیں۔ آیت کریمہ میں بھی تاکید کی گئی ہے کہ جو شخص دستاویز لکھنا جانتا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فن سکھلایا ہے، گویا ایک علم دیا ہے، اس کو اس کا شکر بجا لینا چاہیے۔ البتہ اس کی اجرت طلب کرنے کا پورا حقدار ہے، اس پر اجرت لے سکتا ہے، پھر وہ صحیح انصاف کے ساتھ لکھے، کچھ گڑبڑ نہ کرے۔ الفاظ کے معمولی فرق سے بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، اس لیے بہت احتیاط اور اہتمام کرے۔ تیسری بات، دستاویز کون لکھوائے یعنی کون املا کرائے؟ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہے، تاکہ وہ گواہوں کے سامنے اس کا اقرار بھی بن جائے، اور وہ اللہ سے ڈر کر لکھوائے۔ صاحب حق کا حق بے کم و کاست لکھوائے، اور اگر وہ شخص جس پر حق واجب ہے کم سمجھ ہے یا کمزور ہے یا کسی وجہ سے نہ لکھوا سکتا ہے، مثلا زبان نہیں جانتا ہے، گونگا ہے، کاتب اس کے اشارے کو نہ سمجھتا ہو، تو اس کا کارندہ انصاف سے اس کے تحریر کو لکھوائے۔ آیت کریمہ میں واضح کیا گیا دستاویز پر گواہیاں۔ معاملات میں گواہ کیسے اور کون ہو؟ معاملات میں 2 آزاد عاقل بالغ مردوں کی گواہی ضروری ہے۔ 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ضروری ہے، اور گواہوں کا مسلمان عادل دیندار ہونا بھی ضروری ہے۔ اور 1 مرد کی جگہ 2 عورتوں کی گواہی اس لیے ضروری ہے کہ عورتوں کی یادداشت اکثر کمزور ہو جاتی ہے، ان کا ماحول، ارد گرد کے حالات جو ہوتے ہیں ان کے حافظہ کو متاثر کرتے ہیں، جس سے ان کی یادداشت اکثر کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر گواہی دیتے وقت 1 عورت کچھ بھولے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی، اس لیے دونوں عورتیں ساتھ گواہی دیں گی، 2 مرد الگ الگ گواہی دیتے ہیں۔ چوتھی بات، اگر کوئی معاملہ بڑھ گیا ہے، کسی طرح کا اختلاف پیدا ہو گیا، نزاع کھڑا ہو گیا اور معاملہ کورٹ میں چلا گیا، اور دستاویز میں جن گواہوں کی گواہی لکھی ہوئی ہے ان کو کورٹ میں طلب کیا جا رہا ہے، تو انکار نہ کریں۔ ان کی تشریح انشاءاللہ آگے آئے گی آیت کریمہ کے ترجمہ کے بعد، تو انہیں چاہیے کہ وہ حاضر ہو کر کے گواہی دیں، اس کی بھی وہ اجرت لے سکتے ہیں۔ ان مختصر توضیح کے بعد اب آیت کریمہ کو سمجھیں۔ آیت کریمہ چونکہ لمبی ہے، اس لیے میں مضمون کے اعتبار سے وقفے کے ساتھ ترجمہ کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا۔ آیت مذکورہ کے جملے کا لفظی ترجمہ، یا ایہا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے، اذا جب، تداینتم آپس میں معاملہ کرو، بدین ادھار کا، الی اجل کسی وقت تک، مسمن مقررہ، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لو، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم باہم یعنی آپس میں، کاتبن لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ، ولا یأبا اور نہ انکار کرے، کاتبن لکھنے والا کاتب، ان یکتبا لکھنے سے، کما علمہ جس طرح سکھلا دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، جو علم اللہ نے دیا ہے، اللہ، فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل اور چاہیے کہ لکھائے، الذی علیہ وہ شخص جس پر، الحق قرض ہے یعنی حقدار ہے، ولیتقی اور چاہیے کہ وہ ڈرے، اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا یبخس اور کم نہ کرے، انہ شیئن اس سے کچھ بھی یعنی کوئی چیز۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله۔ آیت مذکورہ کے اگلے جملے کا لفظی ترجمہ، فَإِن كَانَ پس اگر ہے وہ، الذی علیہ جس پر ہے، الحق قرض یعنی حقدار، سفیہن بے وقوف، او ضعیفن یا کمزور، او لا یستطیع یا نہیں طاقت رکھتا ہے، ان یمل کی وہ لکھوائے، ہوا تو شخص، فلیملل تو لکھوا لے، ولیہ اس کا کارگزار یعنی اس کا ولی، بالعدل انصاف کے ساتھ، واستشہدوا اور گواہ بناؤ تم سب، شہیدین دو گواہ، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا پس اگر نہ ہو وہ دونوں، رجلین دو مرد، فَرَجُلٌ تو ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن ان میں سے جن کو، ترضون تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہی کے لیے یعنی گواہوں میں سے، ان اس وجہ سے کہ تضل بچل جائے یعنی گمراہ ہو جائے، احداہما ان میں سے ایک، فتذکرہ تو یاد دلا دے، احداہما ان میں کا ایک، الاخری دوسرے کو، ولا یأبا اور نہ انکار کرے، الشہداء گواہ، اذا ما جب بھی، دعو انہیں بلایا جائے، ولا تسأموا اور نہ اکتا ہو، ان تکتبوہ اس کے لکھنے سے، صغیراً چھوٹا ہو، او کبیراً بڑا، الی اجلہ اس کی مقررہ مدت تک۔ مذکورہ آیت مبارکہ کا اگلا جملہ، ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ، ذالکم یہ بات، اقسط زیادہ انصاف کی ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوم اور زیادہ درست رکھنے والی ہے، للشہادتی گواہی دینے کے لیے، وادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو کہ تم نہ شک کرو، الا ان تکونا مگر یہ کہ، تجارتن کوئی سودا ہو، حاضرتن دست بدست، تدیرونہا لیتے دیتے ہو تم سب اس کو، بینکم آپس میں، فلیس علیکم پس نہیں ہے تم پر، جناح کوئی گناہ،
اللہ تکتبوہا کہ نہ لکھو تم اس کو، وَأَشْهِدُوا اور گواہ بناؤ، اذا تبایعتم جب تم سودا کرو، ولا یضار اور نہ نقصان پہنچایا جائے، کاتب لکھنے والا، ولا شہید اور نہ گواہ، وَإِن تفعلوا اور اگر ایسا تم کرو گے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، فسوق بینکم بے راہ روی ہے تمہاری، واتقوا اور ڈرو تم سب اللہ ایعلمکم اور سکھلاتا ہے وہ تم کو اللہ واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر چیز کو علیم خوب جاننے والے ہیں۔ آیت مذکورہ کی مکمل آیت کا مکمل ترجمہ اس طرح: اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو یعنی کاتب ہے، انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے ناسمجھ ہے یا کمزور ہے یا کسی اور وجہ سے تحریر لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کا سرپرست یعنی ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ ہاں، اگر 2 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو گواہی دینے سے انکار نہ کریں، اور جو معاملہ اپنے میعاد سے وابستہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قریب انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں، اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہے تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کچھ حرج نہیں ہے، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے لمبی ترین آیت ہے جو سود کی حرمت کے بعد ادھار قرض کے لین دین سے متعلق ہے۔ آیت کے شروع میں لکھنے والے کو جو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ لکھنے یا شاہد بننے سے انکار نہ کریں، تو یہ احتمال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو پریشان کریں گے، اس لیے آخر آیت میں فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یعنی کسی لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی ایسا نہ کریں کہ اپنی مصلحت اور فائدہ کے لیے ان کی مصلحت اور فائدہ میں خلل ڈالیں۔ پھر آگے فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یعنی اگر تم نے لکھنے والے یا گواہ کو نقصان پہنچایا تو اس میں تم کو گناہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لکھنے والے یا گواہ کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اس لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر لکھنے والا اپنے لکھنے کی مزدوری مانگے یا گواہ اپنی آمد و رفت کا ضروری خرچ طلب کرے تو یہ اس کا حق ہے، اس کو ادا نہ کرنا بھی اس کو نقصان پہنچانے میں داخل ہے اور ناجائز ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسلام میں جس طرح گواہ کو گواہی دینے پر مجبور کیا گیا ہے اور گواہی چھپانے کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اس کا انتظام بھی کیا کہ لوگ گواہی سے بچنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیا نے اس قرآنی اصول کو نظر انداز کر دیا ہے تو سارا نظام عدالت برباد ہو گیا۔ واقعہ کے اصلی اور سچے گواہ ملنا تقریباً مفقود ہو چکا ہے، ہر شخص گواہی دینے سے جان چرانے پر مجبور ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کا نام گواہی میں آ جاتا ہے، اگر معاملہ پولیس اور فوجداری کا ہے تو روز وقت بے وقت تھانے دار صاحب اس کو بلاتے ہیں، اور بعض اوقات گھنٹوں بٹھائے رکھتے ہیں۔ دیوانی عدالتوں میں بھی گواہ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے جیسے کوئی مجرم ہے، پھر روز روز مقدمہ کی پیشیاں بدلتی ہیں، تاریخیں بدلتی ہیں، گواہ بیچارہ اپنا کاروبار اور مزدوری اور ضروریات چھوڑ کر آنے پر مجبور ہے، ورنہ وارنٹ کے ذریعے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب اس لیے کوئی شریف کاروباری آدمی کسی معاملے کا گواہ بننا اپنے لیے ایک عذاب سمجھنے لگا ہے۔ صرف پیشہ ور گواہ ملتے ہیں جن کے ہاں جھوٹ سچ میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ قرآن کریم ان تمام خرابیوں کا اختتام فرماتے ہوئے آخر میں آیت مبارکہ کے ارشاد ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اصول صحیحہ کی تعلیم دی ہے، اس کا احسان مانو۔ اور یہ تو قرآن کریم کی عادت ہے کہ قانون بیان کرنے سے آگے اور پیچھے خوف خدا اور خوف روز جزا دلا کر لوگوں کے ذہنوں کو تعمیل حکم کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اسی طریقہ کے مطابق اس آیت کا خاتمہ بھی خوف خداوندی پر کیا گیا،
اور یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر تم کسی ناجائز حیلہ سے بھی کوئی خلاف ورزی کرو گے تو تم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد کی آیت میں گروی یعنی رہن رکھنے کا بھی حکم مذکور ہے۔ رہن سے متعلق آیت کریمہ یہ ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ آیت متذکرہ کا لفظی ترجمہ وَإِن كُنتُم اور اگر تم سب ہو علی سفرن کسی سفر پر وَلَمْ تَجِدُوا اور تم نہ پائے کاتباً کوئی لکھنے والا فریحان تو گروی رکھے مقبوضاً قبضہ میں لی ہوئی فَإِنْ أَمِنَ پس اگر اطمینان کرے بعضکم تمہارا ایک بعضاً دوسرے پر یعنی ایک دوسرے پر فَلْيُؤَدِّ تو چاہیے کہ ادا کرے الذی جو ائتمن اعتبار کیا گیا امانتہ اس کی امانت ولیتقی اور چاہیے کہ ڈرے اللہ ربہ جو اس کا پروردگار ہے ولا تکتموا اور نہ چھپاؤ تم سب الشہادۃ گواہی کو ومن اور جو شخص یکتمھا چھپائے گا اس کو فإنہ تو بے شک وہ آثم گنہگار ہے قلب اس کا دل واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ان کاموں کو جو تعملون تم کرتے ہو علیم خوب جاننے والے ہیں۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا یعنی کاتب نہ ملے تو ضمانت کے طور پر گروی اپنی قبضہ میں رکھ لو۔ پس اگر ایک دوسرے پر بھروسہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے یعنی مدیون اور اس کی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جس کا پروردگار ہے اور تم گواہی مت چھپاؤ اور جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بخوبی واقف ہے۔ اس آیت میں گروی کا مسئلہ ہے یعنی اگر دستاویز لکھنے کی صورت نہ ہو تو ضمانت کے طور پر گروی لے سکتے ہیں۔ اگر سفر کی حالت میں قرض دیا یا ادھار کا معاملہ کیا اور دستاویز لکھنے والا میسر نہیں ہے تو قرض کی ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن یعنی گروی لے لیا جائے اور رہن اس وقت پورا ہوگا جب مرتہن گروی کی چیز پر قبضہ کر لے۔ مقبوضاً کی قید اسی لیے ہے رہن مرتہن کی حفاظت میں رہتا ہے اور سفر کی قید اتفاقی حضر میں بھی رہن دینا لینا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں زرہ یعنی لوہے کا کرتا گروی رکھ کر ادھار جو خریدے تھے۔ البتہ شے مرہونہ سے نفع اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں۔ مرتہن کو صرف اتنا حق ہے کہ اپنے قرض اصول ہونے تک اس کی چیز پر اپنا قبضہ رکھے اور منافع اس کے سب اصل مالک کا حق ہے۔ اس کے علاوہ رہن کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں ملیں گی اور بہشتی زیور میں بھی ان کی تفصیلات مذکور ہے، اگر ضرورت ہو تو وہاں دیکھ لیا جائے۔ باقی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان تمام احکامات کو اچھی طرح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔